شہید اشفاق اللہ خان 22 اکتوبر 1900 کو شاہجہاں پور میں شفیق اللہ خان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے درمیان ہی وہ انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے تھے۔ چنانچہ 9ویں کلاس کے بعد آخرکار انہوں نے مشن اسکول کو خیرآباد کہہ دیا اور مجاہدین آزادی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عمر کے 20ویں سال میں قدم رکھتے رکھتے آپ اپنے شہر اور اس دور کے ایک بڑے انقلابی رام پرساد بسمل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بسمل سے رابطے میں آتے ہی آپ آزادی کی لڑائی میں شریک ہو گئے۔ جن دنوں مولانا محمد علی جوہر تحریک خلافت چلا رہے تھے، تب بسمل اور دوسرے انقلابیوں کے ساتھ مل کر آپ بھی اس تحریک کے بارے میں عوام کو واقف کرانے اور آزادی کی کوشش کے لیے انہیں بیدار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس دور میں آزادی کے لیے کوشش کرنا تو بہت دور کی بات، آزادی کا خواب دیکھنا بھی برٹش گورنمنٹ کے ظلم کو دعوت دینا تھا۔ لیکن شہید اشفاق اللہ خان بھی حکومت کی نظروں میں آنے سے نہیں بچ سکے اور حکومت کے باغیوں میں شامل ہو گئے۔ اب جنگ آزادی کے لیے سب سے اہم مسئلہ اسلحہ یعنی ہتھیار اور اس کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ انقلابیوں نے طے کیا کہ برٹش گورنمنٹ پچھلے 300 سال سے انڈیا کو لوٹ رہی ہے، چنانچہ یہ رقم برٹش گورنمنٹ کو لوٹ کر حاصل کی جائے گی۔ اس مقصد کے تحت انقلابیوں نے 8 اگست 1925 ایک خفیہ میٹنگ کی اور 9 اگست 1925 کو ایک جگہ کاکوری ہے، وہاں پر سرکاری خزانے لے جائے جا رہے تھے۔ سہارنپور لکھنؤ پیسنجر ٹرین کو روک کر خزانہ لوٹ لیا گیا۔ اس ساری کارروائی میں اشفاق اللہ خان نے اکیلے ہی چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے تجوری کو توڑ لیا اور اس خزانے کو اپنے انڈر میں کر لیا۔ اس مہم کی سربراہی رام پرساد بسمل نے کی۔ اس مہم میں بسمل اور اشفاق اللہ خان کے علاوہ 8 لوگ اور شامل تھے۔ یہ واقعہ انگریزوں کی طاقت اور ان کے غرور اور گھمنڈ پر بہت بھاری پڑا تھا، جس سے برٹش گورنمنٹ بوکھلا اٹھی تھی۔ خفیہ پولیس نے 1 مہینے کے اندر ہی اس واقعے میں مبتلا لوگوں کو شاہجہاں پور سے گرفتار کر لیا، لیکن اشفاق اللہ خان گرفتاری سے بچ کر کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گئے اور بنارس پہنچ کر وہ ایک انجینئرنگ کمپنی میں کام کرنے لگے۔ بعد میں اشفاق اللہ خان بنارس سے دلی آئے تاکہ باہر کسی ملک جا سکیں، لیکن ان کے ایک پٹھان دوست نے غداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو گرفتار کروا دیا۔ اشفاق اللہ خان فیض آباد جیل کے لیے روانہ کر دیے گئے، جہاں پر ان کے خلاف قتل، ڈکیتی اور حکومت کے خلاف سازش مقدمہ چلایا گیا۔ کاکوری سازش کے تحت برطانوی یعنی برٹش گورنمنٹ نے اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، راجندر لہری اور ٹھاکر روشن سنگھ کو سزائے موت اور 16 لوگوں میں سے 4 کو عمر قید اور باقی لوگوں کو 4 سال کی بامشقت قید کی سزا سنائی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں نے اشفاق اللہ خان کو جیل میں دیکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جیل میں بھی اشفاق اللہ خان 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جیل ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اشفاق اللہ خان کا جس سے وزن بڑھ جائے، مگر جس وقت اشفاق اللہ خان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اس وقت ان کا وزن 84 کلو تھا، لیکن پھانسی کے وقت ان کا وزن تقریباً 92 کلو ہو چکا تھا۔ 19 دسمبر 1927 کو اشفاق اللہ خان نے فیض آباد جیل کے اندر معمول سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، نماز ادا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو گلے کا ہار سمجھ کر چوما۔ یہ تھے شہید اشفاق اللہ خان، جن کے بارے میں ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔